18 آیات میں اپنے محبوب کے معجزہ معراج کو بیان. نجم یعنی روشن ستارے سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے. لہذا یہ جو ایک جملہ تھا جس کو سب نے لکھا، ستارے کی قسم جب اترا، کوئی پتہ نہیں کون سا ستارہ کہاں سے اترا، کیوں قسم، اور سیر کرتے کرتے میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا جہاں جلوہ خدا پہ لگا ہوا، اس سے الہی بے حجاب تھا. وَنُصَلِّ وَنُسْلِمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رسول النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والنجم اذا ہوا صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محتشم علماء کرام، معزز قائدین تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق سے آج ہم درس عرفان القرآن کی اس بڑی ہی مقدس، مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک، ماہ رجب المرجب، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم معجزہ اور حضور علیہ السلام کے عظیم سفر معراج کا مہینہ ہے. اس مناسبت سے آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ النجم کی پہلی آیہ مبارکہ، آیت نمبر 1، جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں خالق کائنات نے اپنے محبوب کے معجزہ معراج کا ذکر کیا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ معراج مصطفیٰ یہ فقط ایک معجزہ نہیں بلکہ جامع المعجزات ہے. رب کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش کوئی 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، اور ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی کمال عطا کیا، مختلف معجزات سے نوازا، کمالات سے. مگر تمام
انبیاء علیہ السلام کے جملہ معجزات اور کمالات کو اگر ایک شخصیت میں یکجا دیکھنا چاہے تو فقط وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیں، چونکہ میرے آقا کی ذات گرامی میں اللہ نے سارے نبیوں کے معجزات اور کمالات کو جمع فرمایا۔ ہما دارن تو تنہا دار، تو سب انبیاء کے کمالات حضور کی ذات میں جمع کیے، اور پھر آقا علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات اور کمالات سے نوازا۔ تو حضور علیہ السلام کے جملہ معجزات اور کمالات کو اگر ایک جھلک میں دیکھنا چاہیں تو فقط آقا کے معجزہ معراج کو دیکھیں۔ اس معجزہ معراج کو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر دو مقامات پر اس کا ذکر کیا۔ ایک سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ کر، اور دوسرا مقام قرآن مجید کی سورہ النجم کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 18 تک۔ کتنی آیات ہوگی؟ 18 آیات میں اپنے محبوب کے معجزہ معراج کو بیان کیا۔ اب جب اس سفر معراج کا ذکر اللہ پاک نے سورہ نجم کی پہلی آیت کریمہ میں شروع کیا، یہاں سب سے پہلی بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ خالق کائنات نے اس سفر کا تذکرہ شروع کیا قسم سے۔ کس سے شروع کیا؟ بولیے۔ اور قسم کس کی کھائی؟ فرمایا والنجم، قسم ہے روشن ستارے کی، قسم ہے بولیے روشن ستارے کی۔ کون سا روشن ستارہ؟ کون سا روشن ستارہ؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نجم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، جسے قاضی ایاز مالکی نے الشفاء کے اندر، اور اسی امام جعفر صادق کی روایت کو کثیر ائمہ تفاسیر نے بھی بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں النجم ہوا محمد الرسول اللہ۔ اس آیت کریمہ میں نجم یعنی روشن ستارے سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے۔ گویا خالق کائنات نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو ایک روشن ستارے سے تشبیہ دی، اپنے محبوب کے مکھڑے کو ایک چمکتے ستارے سے تشبیہ دی، اور پھر والنجم کہہ کر قسم کھائی جمال مصطفیٰ، قسم کھائی حسن مصطفیٰ کی، صورت مصطفیٰ کی، اور قسم ایک خاص حالت اور کیفیت کی، اور وہ حالت اور کیفیت کیا
کیا جسے آگے لفظ ہوا نے بیان کیا، فرمایا اذا ہوا۔ اب ہوا کا لفظ بالعموم جو اردو زبان کے اندر قرآن مجید کے تراجم کیے گئے ان میں ہوا کا معنی کیا گیا ہے نیچے اترنا۔ کیا معنی کیا گیا ہے؟ نیچے اترنا۔ جبکہ لفظ ہوا کا معنی نیچے اترنا بھی ہے اور اسی لفظ ہوا کا معنی اوپر جانا بھی ہے۔ اس کا معنی اوپر جانا بھی ہے اور نیچے آنا بھی ہے۔ اور پھر اسی لفظ ہوا کے اندر ایک تیسرا معنی پایا جاتا ہے تیز رفتاری۔ کس کا؟ تیزی سے جب کوئی شے حرکت کرے تو اسے بھی عرب کہتے ہیں الہوا۔ کوئی شے نیچے سے اوپر جائے تو اسے بھی کہتے ہیں الہوا، اور کوئی شے اوپر سے نیچے آئے تو اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ الہوا۔ گویا اس اعتبار سے لفظ ایک ہے مگر اس کے معنی تین۔ کتنے؟ تین۔ اب جب تین معنی ہو گئے لفظ ہوا کے، اور نجم حضور کی ذات اقدس کو روشن ستارہ کہہ کر قسم کھائی، روشن ستارہ کہہ کر قسم کھائی، تو خالق کائنات نے گویا یوں ارشاد فرمایا محبوب قسم ہے اے روشن ستارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذا ہوا جب وہ شب معراج چشم زدن میں اوپر جا کر نیچے تشریف لے آئے۔ اوپر جا کر، اب یہاں بات آگے چلانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کیے دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ عام طور پر جب اردو زبان کے اندر قرآن مجید کے تراجم کیے گئے تو آپ اکثر ترجموں کو اگر پڑھیں، اس آیت کریمہ کا معنی بیان کرتے ہوئے مترجمین نے لکھا قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ کیا لکھا؟ جب، قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ اب علماء اس بات کو جانتے ہیں، محترم علامہ احمد حسن کریمی صاحب تشریف فرما ہے، دیگر علماء آئمہ اس بات کو جانتے ہیں کہ واو قسم کے لیے ہے۔ واو کس کے لیے ہے؟ قسم کے لیے۔ اور نجم کا معنی ستارہ ہو گیا، اور ہوا کا معنی اترنا ہو گیا۔ ہوا کا معنی، ترجمہ کرنے والوں نے تینوں حروف کا ترجمہ تو کر دیا، ترجمہ تو کوئی غلط نہیں کیا، ٹھیک کیا، مگر اس ترجمہ کو پڑھ کر قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترا، اس جملے کو پڑھ کر اگر کوئی ویسے روایتی طور پر پڑھ کے گزر جائے تو اس کی مرضی، اور اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہے اور ایک ایک لفظ کے اندر غور و فکر کرے، اس کے ذہن کے اندر کئی سوالات پیدا ہو گئے کہ مولا کون سے ستارے کی قسم، کون سے ستارے کی قسم، اور کہاں سے اترا وہ ستارہ، بولیے کہاں سے اترا، کیوں اترا، اور پھر اس ستارے کی تو نے قسم کھائی تو کیوں کھائی۔ اب میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی تراجم پڑھ لیں آپ کو ان سوالوں کے جواب
نہیں ملیں گے۔ آگے ڈیٹیلز تفصیلات آپ کو کتب تفاسیر کے اندر مفسرین نے بیان کیا ہے، مگر مترجمین نے اسے بیان نہیں کیا۔ بس انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا، ستارے کی قسم، جب وہ نیچے اترا۔ بعض نے لکھا ستارے کی قسم جب وہ گرا۔ ایسے ایک دو لفظ آگے پیچھے، مگر مفہوم ایک ہی ہے۔ اب ترجمہ بھی آپ نے پڑھ لیا، مگر پڑھنے کے باوجود اس کی سمجھ یہ پتہ نہیں چلا کہ اس جملے میں منشاء الہی کیا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے اور کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ اگرچہ لفظوں کا ترجمہ ٹھیک ہو گیا، ترجمہ ٹھیک ہو گیا، اب تفصیل جاننے کے لیے ہر شخص تفاسیر نہیں پڑھ سکتا۔ عام انسان کی تفاسیر تک رسائی، بولیے، علماء تو پڑھ لیں گے مگر عام لوگوں کی رسائی تو عامت الناس، وہ تو اگر خالی ترجمہ بھی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے۔ اس دور کے اندر خالی ترجمے تک بھی پہنچ جائیں تو بڑی بات ہے۔ لہذا وہ حقیقت جو منشاء الہی سے متعلق ہے اور اس آیت کریمہ کا مفہوم، جس کو سمجھنے کے لیے ترجموں سے کئی سوالات ذہن میں پیدا ہوئے۔ آئیے اس دور میں ہمارے استاذ بھی اور شیخ بھی اور ہمارے رہبر و رہنما بھی اور قائد بھی، حضور شیخ الاسلام، آپ نے ترجمہ لکھا عرفان القرآن کے نام سے، یہ میرے سامنے موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کھول کے میں نے سامنے رکھا ہوا ہے۔ ادھر مسجد میں ممکن ہے اور بھی ترجمے پڑے ہوں گے، آپ بعد میں کھول کے دیکھ لیں، مگر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اس عاشق کو یہ سمجھ، یہ فہم، یہ بصیرت عطا کی کہ آپ نے جب قرآن مجید کا ترجمہ لکھا تو لفظوں کا معنی بھی کیا اور اس معنی کے اندر پھر منشاء الہی سمجھا بھی، پوری بات، تاکہ عام لوگ جو تفاسیر پڑھ نہیں سکتے وہ کم سے کم ترجمہ پڑھے، انہیں کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئے، کچھ بات پلے تو پڑے۔ لہذا یہ جو ایک جملہ تھا جس کو سب نے لکھا، ستارے کی قسم جب اترا، کوئی پتہ نہیں کون سا ستارہ کہاں سے اترا، کیوں قسم، اسی آیت کا ترجمہ جب شیخ الاسلام نے کیا تو یہ میرے سامنے ہے عرفان القرآن۔ آپ نے لکھا، قسم ہے روشن ستارے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جب وہ شب معراج چشم زدن میں اوپر جا کر نیچے تشریف لے آئے۔ آپ نے ستارہ بھی سمجھا دیا کہ کون سے ستارے کی قسم، اور ہوا کے لفظ کے اندر میں نے عرض کیا کتنے معنی ہیں؟ تینوں معنی ایک جملے میں سمو دیے۔ اب عام طور پر پڑھنے والا سوچتا رہتا تارا کہاں سے اترا، آپ نے وہ ساری حقیقت سمجھا دی کہ جب وہ شب معراج چشم زدن میں اوپر جا کر نیچے تشریف لے آئے تو اوپر جانے کا ذکر بھی آ گیا، نیچے آنے کا ذکر بھی آ گیا، اور چشم زدن کہہ کر آپ کی تیز رفتاری کو بھی بیان فرمایا۔ آپ کی تیز رفتاری کو بھی، تو اصل میں ترجمہ پڑھنے کا مقصود یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن کی بولیے سمجھ آئے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اس درس کا نام بھی رکھا ہے درس عرفان القرآن۔
عرفان قرآن، تاکہ قرآن کی معرفت، قرآن کی سوجھ بوجھ. لہذا آئیں اگر اس پرفتن دور کے اندر تھوڑے وقت کے اندر بغیر تفاسیر کے خالی ترجمے سے کچھ نہ کچھ قرآن کا فہم چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس رب ذوالجلال کی عظیم نعمت، اس کا کلام تو نعمت ہے ہی، مگر اس کلام کو سمجھنے کے لیے ترجمہ اس سے بڑی نعمت. تو یہ ترجمہ عرفان القرآن اگر آپ اسے پڑھیں تو یقیناً آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہیں رہے گا. اب آ جائیے، چونکہ 3 حالتوں کی قسم. کتنی؟ 3 اوپر جانے کی، پھر اور پھر تیز رفتاری. سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ تو نے شب معراج اپنے محبوب کے اوپر جانے یعنی عرش معلیٰ کی طرف جانے کی قسم کیوں کھائی؟ عرش پر جانے کی قسم کیوں کھائی؟ یہ ایک سوال ہے. اب اس سوال کو حل کرنے سے پہلے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قسم کھانے کی ضرورت کب پیش آتی ہے، تھوڑا سا اپنا ذہن بھی تو استعمال کریں کہ قسم کی ضرورت بولیے ضرورت کب پڑتی ہے اور قسم کیوں کھائی جاتی ہے. تو آپ سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ نارمل روٹین کے کاموں میں تو قسمیں کوئی نہیں کھاتا. ہر بات پر تو قسم قسم کھائی جاتی ہے کسی خاص بات پر. کس پر؟ خاص بات. اور خاص بات بھی ایسی عجیب تر بات ہو، انوکھی بات ہو کہ جس بات کو سن کر آپ کا سامع یعنی سننے والا آپ کی بات کو اگر ماننے کے لیے تیار نہ ہو، سمجھ آتی؟ ماننے کے لیے تیار نہ ہو، آپ کا سننے والا آپ کی بات کا انکاری ہو، آپ اپنی بات منوانے کے لیے جہاں اور کئی دلیلیں دیتے ہیں، سمجھاتے بجھاتے ہیں، اینڈ آخری دلیل یہ ہوتی ہے کہ انسان اسے یقین دلانے کے لیے کہتا ہے خدا کی قسم یہ بات ایسے. یہی ہوتا ہے بولیے جی. اور اگر میں بات سمپل کروں اور پہلے جملے میں سننے والا میری بات مان جائے تو بتائیے پھر بھی قسم کی ضرورت پڑے گی جی؟ پھر تو قسم کی ضرورت. جب سننے والے نے بغیر قسم کے آپ کی بات کو پہلے ہی مان لیا، انکار نہیں، اس نے کہا مجھے شک ہی کوئی نہیں، بالکل ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، تو پھر تو قسم کی ضرورت نہیں. ضرورت تب پڑتی ہے کہ جب کوئی شخص آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کا انکار کرے. اس انکار کرنے والے کو اپنی بات منوانے کے لیے سب سے آخر پر جا کر انسان کیا کرتا ہے؟ بولیے قسم کھاتا. اب یہ بات، یہ بنیادی ایک اصول آپ کو ضرورت قسم یہ تو سمجھ آ گئی. اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ تو نے اپنے حبیب کے عرش معلیٰ پر جانے کی قسم کھائی، کیوں؟ فرمایا میرے حبیب کا یہ سفر معراج جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اگر یہ واقعہ انسانی عادت اور انسانی فطرت کے تابع ہوتا، انسانی عادت اور انسانی فطرت کے تابع ہوتا تو یقیناً کوئی بھی حضور علیہ السلام کے اس سفر معراج کا انکار نہ کرتا. اور جب انکار کوئی نہ کرتا تو قسم کی ضرورت پیش ہی نہ آتی. ضرورت اس لیے پیش آئی
کہ یہ واقعہ انسانی عادت کے مطابق نہیں، خلاف عادت ہوا۔ کیا ہوا؟ بولیے، عقل کے تابع نہیں بلکہ خلاف عقل، فوق العقل۔ انسانی عادت بھی اسے ماننے کو تیار نہیں اور انسانی عقل بھی اسے ماننے کو تیار نہیں۔ بولیے نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ سفر جو حضور نے طے کیا یہ عادتاً نہیں بلکہ معجزاتاً، عادتاً نہیں بلکہ معجزاتاً۔ اب عادت اور معجزے میں فرق کیا؟ انسانی عادت یہ ہے کہ وہ عالم خواب میں، عالم خواب میں اپنے بستر پر سوئے ہوئے خواب کے عالم میں وہ جہاں چاہے سیر کر سکتا ہے۔ کوئی راہ والی میں سویا ہو، گلاب پورا میں سویا ہو اور ساری رات خواب میں سیر کرتا رہے یورپ کی، پوری دنیا کی، امریکہ کی، اور کسی کا نصیب جاگ اٹھے تو سویا گلاب پورا میں ہو اور ساری رات نظارہ گنبد خضرا کرتا، کعبۃ اللہ کا طواف کرتا رہے، تو کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ اب بولیے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ممکن ہے، چونکہ خواب دیکھنا انسان کی عادت ہے۔ وہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی خواب میں چاہے تو مدینے چلا جائے، کوئی خواب میں چاہے تو مسجد اقصیٰ میں چلا جائے، اور صبح اٹھ کے وہ اپنا خواب اگر بیان کرے تو کوئی بھی ذی عقل سمجھ والا کوئی بھی شخص اس کے خواب کا انکار، بولیے، نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا جی خواب ہے، دیکھا ہو۔ لیکن اگر حضور علیہ السلام نے بھی اسی طرح محض ایک خواب دیکھا ہوتا، کیا دیکھا ہوتا؟ چونکہ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے عقل کے پجاری، بڑے بڑے نام ہیں اس میں محققین کے بھی اور مفسرین کے بھی، کہ جن سے زندگی گزر گئی، ان سے یہ عقدہ حل نہ ہوا، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ سفر بھی ایک خواب تھا۔ کیا تھا؟ خواب تھا۔ اور حضور علیہ السلام اپنے گھر بستر پر سوئے تھے اور عالم خواب میں آپ نے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی، اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کی، اور پھر عرش معلیٰ۔ تو یہ جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سیر کس نے کی؟ خواب میں، بیداری کا سفر نہیں تھا۔ تو بات بڑی سادہ ہے کہ اگر تو محض ایک خواب ہوتا اور حضور صبح اٹھ کر خواب سناتے تو مکہ کے وہ کافر تھے یا مشرک تھے؟ خواب تو کافروں کو بھی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ بولیے، خواب آنے کے لیے کوئی مسلمان ہونا ضروری، نبی ہونا شرط؟ خواب تو گناہگار کو بھی آ سکتا ہے، ایک کافر اور مشرک کو بھی۔ لہٰذا اگر تو وہ خواب بیان کرتے تو کوئی شخص حضور کے خواب کا انکار نہ کرتا، لوگ مان لیتے۔ اور جب بات بڑی سادہ ہوتی کہ کوئی انکاری نہ ہوتا تو مجھے بتائیے اسے بیان کرنے کے لیے کیا قسم کی ضرورت پڑتی؟ قسم کی ضرورت پڑی اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں نے خواب نہیں دیکھا۔ بولیے، خواب نہیں بلکہ عالم بیداری میں جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ مکہ کی وادی سے چلا، مکہ کی وادی سے چلا اور بیت الاقصیٰ پر پہنچا، اور وہاں جا کر میں نے 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت کروائی۔
اور پھر اس امامت انبیاء کے بعد میں نے آسمانوں کی سیر، عالم ملکوت کی سیر، لاہوت کی سیر، عرش معلیٰ کی سیر، اور سیر کرتے کرتے میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا جہاں جلوہ خدا بے لگا ہوا، حسن الہی بے حجاب تھا، اور میں نے وہاں بے حجاب اور بے نقاب جلوہ خدا کی زیارت، جلوہ خدا کی زیارت کی۔ پس جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ خواب نہیں، ایک حقیقت ہے، یہ کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے کہ میں راتوں رات مکہ سے چل کر فلسطین پہنچا، مسجد اقصیٰ میں، اور وہاں سے پھر 7 آسمانوں کی سیر کرتا ہوا عرش معلیٰ پر۔ کفار مکہ نے جب یہ بات سنی، اب یہ بات عقل میں آنے والی، سمجھ میں آنے والی، وہ سب انکار کرنے لگے، کہنے لگے یہ ہو نہیں سکتا، یہ کہ کوئی بیداری کے عالم میں، چونکہ آج سے 14 صدیاں پہلے جب تیز تراز اور فاسٹ سواریاں تو تھی نہیں، کوئی طیارے تو تھے نہیں، گھوڑے پر یا اونٹ پر سفر کرنا تھا تو اس سفر میں راتوں رات مکہ سے فلسطین پہنچ جا سکتا۔ انہوں نے کہا یہ بات تو ماننے والی، تو جب انکار ہوا، اب خالق کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمِ، پیارے قسم ہے تیری، اذا ہوا، جب تو نے شب معراج مکان سے لا مکان کا سفر کیا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ لوگوں، بات تمہاری عقل میں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پیارے حبیب تیرا ملکوت کی سیر کرنا، جبروت کی سیر کرنا، اور مکان و لا مکان سے گزر جانا، اور وہاں پہنچنا کہ جہاں نہ کوئی جسم پہنچ سکا، نہ کوئی روح پہنچ سکا۔ اے پیارے حبیب، کوئی مانے نہ مانے، ہم قسم کھا رہے ہیں تاکہ کائنات انسانی کو خبر ہو جائے کہ میرے مصطفیٰ کے اس معجزہ معراج کو عقل کے پیمانے پر نہ پرکھنا، عقل کے پیمانے پر تمہاری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، ماننا اس لیے پڑے گا کہ ساری کائنات کا خدا قسم کھا کے اعلان کر رہا ہے میرے مصطفیٰ کا معراج حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میرے حبیب کا معراج حق ہے، لہذا جب خدا خود قسم کھا کر بیان کر دے تو پھر انکار کی گنجائش، پھر نہ ماننے کی گنجائش رہتی ہے؟ بولیے نہیں۔ گویا خالق کائنات نے فرمایا ہاں بے شک بات عقل سے اوپر ہے، عقل سے، انسانی سمجھ سے بالا ہے، مگر قسم کھا کر رب کائنات نے فرمایا آج دیکھتے ہیں کہ کون اپنی عقل کے پیچھے جاتا ہے اور کون رب کی قسم کو مانتا ہے، کون رب کی قسم کو، کون اپنی عقل پہ اعتماد کرتا ہے اور کون رب کی قسم پہ اعتماد کرتا ہے۔ بس لوگوں، اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے رب نے والنجم کہہ کے قسم کھائی کہ جنہوں نے عقل پر اعتماد کیا، جنہوں نے عقل پہ اعتماد کیا، وہ اپنے زمانے کا ابو جہل بن گیا، اور جنہوں نے خدا کی قسم پر اعتماد کر لیا وہ اپنے وقت کا ابو بکر صدیق بن گیا۔ کیا بن گیا؟ ابو بکر صدیق بن گیا۔ کہا کیوں نہ مانے جب خدا کہہ رہا ہے اور جب خدا کا مصطفیٰ کہہ رہا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ہے اس کی قسم پر اعتماد۔ اس
لیے اللہ پاک نے فرمایا حبیب قسم ہے تیری کہ جب تو عرش معلیٰ پر میری ملاقات کے لیے چلا آیا، اور پھر خالی عرش پر آنا ہی نہیں بلکہ یہاں دوسرا معنی ہے اس میں تیز رفتاری کا، کس کا؟ اور اس تیزی کے ساتھ آپ نے سفر طے کیا کہ میرے آقا رات کی تاریکی میں، اس کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا لیلاً، یعنی رات کے ایک مختصر سے حصے میں، پوری رات بھی سفر بولیے نہیں ہوا بلکہ رات کا ایک مختصر سا حصہ، رات کا ایک مختصر سا دورانیہ، اور سفر کتنا ہے؟ سفر کتنا ہے کہ حضور مکہ کی وادی سے چلے تو فلسطین جا پہنچے، اور ارض مقدس سے مسجد اقصیٰ سے چلے تو 7 آسمانوں کی سیر کا، پھر ملاکوت کی سیر، پھر جبروت کی سیر، پھر لاہوت کی سیر، پھر عرش معلیٰ کی سیر، عرش، اور پھر عرش معلیٰ پر پہنچ کر رب کائنات کے جلوہ حسن کا دیدار۔ خدا جانے کب تک حضور دیدار کرتے رہے، خدا دیدار کرواتا رہا۔ قرآن نے اسے بیان کیا ما زاغ البصر وما طغى، وہ عجب نظارہ تھا کہ نہ آنکھ جھپک رہی تھی نہ حد سے آگے بڑھ رہی تھی، بس نگاہیں لگی تھی جلوہ خدا پر، اور خدا کہہ رہا تھا حبیب تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات۔ خدا جانے وہ دیدار کب تک ہوتا رہا، اور پھر خالی دیدار نہیں بلکہ اس قربت میں بٹھا کر اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں۔ کیا؟ اس کو قرآن نے کہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، رب نے کہا حبیب ایک وحی وہ تھی جو زمین پر جبریل کے ذریعے بھیجتا تھا، اور ایک وحی وہ ہے جو آج عرش بری پر بلا کے کر رہا ہوں، جہاں جبرائیل کی بھی رسائی وہ سدرۃ المنتہا پر رہ گیا، حبیب کو قربت میں بلا کر ایسی راز کی باتیں کی کہ جس راز کو جبرائیل بھی جان نہ سکے، اور خدا جانے وہ گفتگو کب تک ہوتی رہی۔ قرآن نے کہا ما اوحا، وحی کی جو وحی کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وحی کو یا تو بولنے والا خدا جانتا ہے یا سننے والا مصطفیٰ جانتا ہے۔ میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین خبر نیز، جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں، تو یہ ملاقات ہے۔ کیا ہے؟ اور کب تک ملاقات ہوتی رہی اس کا کوئی اندازہ کسی کو نہیں، مگر اس طویل ملاقات کے بعد تاجدار کائنات جب وہاں سے واپس لوٹے، اس دیدار کے بعد اور اس ملاقات کے بعد جب واپس پلٹ کر مکہ کی وادی میں پہنچے تو تیز رفتاری کا عالم دیکھیے کہ جب حضور آئے اس تیز رفتاری کے ساتھ اتنا طویل سفر اور اتنی قلیل مدت میں طے کیا کہ رات گزرنا تو دور کی بات ہے، جب پلٹ کے آئے تو ابھی تک میرے مصطفیٰ کا بستر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، جہاں سے اٹھ کے گئے تھے وہ جگہ ابھی ٹھنڈی، جب لوٹ کے آئے تو ابھی دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، اور جو وضو کر کے چلے تھے کچی مٹی پر وہ وضو کا پانی بھی ابھی چل رہا تھا، پانی رکا نہیں، مصطفیٰ سے ہو گیا۔ اب دنیا ہے میں گم ہے کہ گئے کب اور آئے کب۔ رب نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، پیارے قسم ہے تیری تیزی رفتار کی
آنے کی خبر ہوئی اور چشمے قدم میں مصطفیٰ عرش معلیٰ سے ہو کر واپس کیا۔ بس یہی تو معجزہ تھا کہ خالق کائنات جہاں انسانی عقلیں اور انسانی سمجھ جواب دے جائے، اس سے اوپر قسم کھا کر فرمایا اب دیکھتا ہوں کہ کون عقل پر اعتماد کرتا ہے، کون میری قسم پر اعتماد۔ اور اس معجزہ کے اندر بھی حضور کی شان ہے، اس تیز رفتاری کے اندر بھی کیا ہے؟ بولیے آقا علیہ السلام کی شان ہے، بہت بڑی شان ہے۔ اور وہ شان کیا ہے؟ در حقیقت خالق کائنات وہ قادر مطلق، وقت پر بھی قادر ہے، وقت پر بھی کیا ہے؟ چاہے تو ایک ہی وقت کو ایک طرف پھیلا کر صدیاں بنا دے، اور چاہے تو اسی وقت کو دوسری طرف سکیڑ کر سمیٹ کر چند لمحے بنا دے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی شے بعید نہیں۔ اب اس کی مثال خود قرآن نے بیان کی، ایک نہیں کئی مثالیں قرآن نے بیان کی، مگر ایک ہی مثال اس تھوڑے وقت کے اندر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ المعارج کو پڑھی، اور سورہ المعارج میں اللہ پاک نے قیامت کے دن کا ذکر کیا۔ کون سا دن؟ بولیے قیامت کا دن۔ اور اس دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس ایک دن کی مقدار 50,000 سالوں کے برابر ہو۔ کتنے عرصے کے برابر؟ بولیے۔ اب یہ کوئی حکایت کہانی نہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ ایک ایسا دن ہوگا جو کتنے عرصے کا ہوگا؟ 50,000 سنہ، 50,000 سالوں کا ایک دن۔ اب ذرا سوچئے کہ جب سورج سوا نیزے پہ ہو اور 50,000 سال کا پورا دن اللہ کے حضور کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑے اپنے حساب کتاب، کیا سب کے لیے یہ دن ایک جیسا ہو؟ بولیے سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اب یہ اس کی قدرت کاملہ بتا رہا کہ دن ایک ہے، اسے پھیلا کر کتنا زمانہ بنا دیا؟ 50,000 سال۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو خوش نصیب نیکوکار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، ان کے لیے یہ دن 50,000 سال نہیں ہوگا، بلکہ کتنا عرصہ ہوگا؟ فرمایا ما بین الظہر والعصر، ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز کا درمیان میں جتنا وقت ہوتا ہے، بس اتنے وقت کے اندر وہ سارا دن ان کے لیے گزر جائے۔ اتنے وقت میں وہ دن گزر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، 4-5 گھنٹوں کے اندر پورا دن ختم ہو گیا۔ یہ ایک مقدار، یہ دوسری مقدار، ایک تو اللہ نے بیان کی کتنی؟ 50,000۔ دوسری مقدار آقا نے بیان کی کہ ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک اتنے وقت میں وہ دن ختم۔ پھر تیسری مقدار کتنی؟ تیسری۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میری امت کے بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے لیے اللہ پاک اس دن کو اتنا ہلکا کر دے گا، اس دن کو اتنا کتنا ہلکا، فرمایا لا احف من صلاۃ المکتوبہ، ایک فرض نماز کی ادائیگی میں جتنا وقت لگتا ہے میرے آقا نے فرمایا اس سے بھی تھوڑے وقت میں سارا دن گزر جائے۔ اب ذرا سوچئے کہ فرض کی
ادائیگی میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میکسیمم فرائض جو ہیں وہ 4 ہیں. کتنے؟ بولیے. فجر کے فرض کتنے ہیں؟ 2. مغرب کے کتنے؟ 3. اور ظہر، عصر اور عشاء کے کتنے؟ 4. تو زیادہ سے زیادہ فرض کتنے ہیں؟ اب میرے آقا فرما رہے ہیں کہ 4 رکعت نماز کی ادائیگی میں جتنا وقت لگتا ہے بس اتنے وقت میں وہ پورا دن گزر جائے. اب سوچئے 4 رکعت میں کتنا وقت لگتا ہے جی؟ محترم علامہ کریمی صاحب اپنی جماعت کا وقت بتا رہے ہیں 8-10 منٹ، اور جنہوں نے اکیلے پڑھنی ہوتی ہے چلیں جماعت کے ساتھ تو 8-10 منٹ بھی ہو سکتے ہیں، 12ویں امام کی قرات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مگر اکیلے میں اگر آپ 4 فرض پڑھیں تو میرے خیال میں ہماری قوم تو بمشکل 4 منٹ بھی نہیں لگا. ایسے ہی ہے. چلیں کوئی 4 منٹ لگا لے، کوئی 8 لگا لے، کوئی 10 لگا لے، 12 لگا لے. اب کہاں 50,000 سال اور کہاں 8, 10, 12 منٹ. کتنا فرق ہے یا نہیں؟ اب یہ اس اللہ کی قدرت ہے. اس نے کہا دن ایک ہے مگر ایک ہی دن کے اندر جنہیں سزا دینی ہے انہیں سزا دیتے سورج کے نیچے 50,000 سال کھڑا کر دے. پسینے سے شرابو کرو انتظار، لین میں لگ جاؤ. کب باری آتی ہے؟ حساب کب ہوتا ہے؟ حساب کتاب کے بعد جنت دوزخ تو بعد کی شے ہے. ذرا سوچو 50,000 سال اس سورج کی تپش میں کھڑا ہونا، یہی سب سے بڑا انتظار کرنا. یہی کیا ہے؟ یہ کوئی چھوٹا عذاب بولیے نہیں ہے کہ لوگ اپنے ٹخنوں تک، کمر تک اور کانوں کی لوگ تک جب پسینے میں ڈوبے ہوں گے تو جنہیں سزا دینی ہے ان کے لیے فرمایا 50,000 سال، اور جنہیں سزا سے بچانا ہے ان کے لیے فرمایا انتظار ہی کوئی نہیں. ان کے لیے کوئی لمبا انتظار نہیں. سورج بھلے سوا نیزے پہ رہے، ہم نے 4 گھنٹوں میں فارغ کر دینا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جنہیں 4 منٹوں میں کیا کر دینا ہے؟ فارغ کر دینا ہے. یعنی آئے اور یوں ایک لمحے میں پتہ ہی نہیں چلا کہ قیامت آئی کب اور قیامت گئی کب. قیامت آئی کب اور قیامت بولیے. اور کئی ہزار سال تک انتظار کرتے رہیں گے، کئی 50,000 سال تک. تو رب قادر ہے، وہ چاہے تو 50,000 سالوں کو 4-5 منٹ بنا دے، اور چاہے تو 5 منٹوں کو پھیلا کر 50,000 سال بنا دے. اب حاضرین محترم، یہ تو یوم قیامت ہے. آئیے شب معراج جب حضور اپنے رب کی ملاقات کے لیے گئے، دیدار خدا ہو رہا تھا اور محب اور محبوب کی ملاقات ہو رہی تھی. خدا جانے وہاں کتنے 50,000 اور کتنے لاکھ سال بیتے ہوں گے. خالق کائنات نے فرمایا وقت پھیلتا چلا جا تاکہ یار کی یار سے ملاقات ختم نہ ہونے پائے. اگر وہ دن 50,000 سال کا بنا سکتا ہے تو وہ رات کتنے ہزار کی بنائی ہوگی. رات کو پھیلا دیا تاکہ ملاقات کا وقت ختم نہ ہو. جی بھر کے محبوب مجھے تک میرا دیدار کر لے. اور محبوب چکے لِنُرِيَهُم مِّنْ آیَاتِنَا، تجھے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے تو بلایا تھا. پیارے جی بھر کے سیر کر لے. جنت کی سیر، کیا جنت کی سیر کر لے، عرش کی سیر کر لے، ملکوت کی سیر، جبروت کی سیر، خدا جانے کن کن عوالم کی سیر حضور کرتے رہے. ایسے ہی کوئی چلتے چلتے تو نہیں ہوگی نا سیر. کچھ تو وقت لگا ہوگا، پھر اس دیدار میں، پھر اس ملاقات میں خدا جانے کتنا وقت، کتنا زمانہ. مگر چونکہ رب نے وقت کو کیا پھیلا دیا، صدیاں بنا دیا تاکہ ختم نہ ہونے پائے.
اور ادھر مکہ کی وادی میں جہاں سورج چل رہا تھا فرمایا وقت سکڑ جا، سمٹ جا، اتنا سمٹ جا کہ محبوب جب لوٹ کے آئے تو بستر بھی ٹھنڈا نہ ہونے پائے، پلٹ کے آئے تو بھی پانی وضو کا رکنے نہ پائے، کنڈی تھمنے نہ پائے، اس سے پہلے محبوب بستر پر آ جائے۔ دنیا سوچتی رہ گئی کہ گئے کب تھے اور آئے کبھی۔ رب نے کہا بس یہ ہے میرے محبوب کی تیزی رفتار کہ جس کے ذریعے جس کی خاطر ہم نے زمان اور مکان کا پورا نظام ہی بدل ڈالا، پورا نظام ہی بولیے، ادھر وقت کو سکیڑ دیا، ادھر وقت کو پھیلا دیا۔ یہ معنی ہے اذا ہوا، پیارے قسم ہے تیری تیزی رفتار۔ اور پھر حضرت محترم اس تیز رفتاری سے حضور کا جانا اور جا کر بولیے واپس آنا، اذا ہوا، قسم ہے محبوب تیری جب تو ملاقات کے بعد واپس نیچے اترا۔ آخری بات جو بڑی قابل دھیان ہے وہ یہ کہ نیچے اترنے کی قسم کیوں؟ اچھا اوپر جانا یہ تو کمال ہے، تیز رفتاری بھی کیا ہے، یہ بھی کمال ہے، مگر کسی شے کا اوپر سے نیچے آنا یہ تو کمال ظاہراً تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو نیچے آنے کی قسم کیوں؟ نیچے رب نے کہا لوگوں تم صرف اوپر جانے کو کمال سمجھتے ہو، اوپر جانے کو کمال سمجھتے ہو، بلا شبہ عرش پر جانا میرے محبوب کا کمال تھا، مگر جا کر وہاں سے لوٹ آنا یہ جانے سے بھی بڑا کمال ہے، یہ جانے سے بھی بڑا کمال ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ بڑا کمال کیسے ہو گیا، تو ذرا سوچئے جس ماحول سے حضور گئے، جس ماحول سے حضور کہ سفر کا آغاز ہوا کہاں سے، مکہ کی وادی سے، اور اس وقت پورا مکہ میرے آقا کا دشمن تھا، لوگ راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، طائف کی وادی میں اس سے پہلے لوگوں نے پتھر مارے، 3 سال تک شیب ابی طالب میں حضور کو کے ساتھ معاشی اور سوشل بائیکاٹ کیا، قدم قدم پر تکلیفیں تھیں، دکھ تھے، مصائب تھے، آلام تھے، لوگ تانے دیتے تھے، طنز کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، الزام تراشی کرتے تھے۔ اب اس سارے ماحول سے رب کائنات نے فرمایا حبیب تو نے 12 سال تک میری خاطر گالیاں بھی سنی، تکلیفیں بھی اٹھائیں، کانٹوں پر بھی چلا، پتھر بھی کھائے، دکھ بھی سہے، تو نے بہت کچھ برداشت کیا، محبوب ذرا آ جا، ایک رات تجھے سیر کروائے نا، ملکوت کی، جبروت کی، جنت کی، لاہوت کی، اور پھر عرش پہ بٹھا کر تجھے سامنے بٹھا کر پردے اٹھا کر کیوں نہ اپنا دیدار کروا، تاکہ سارے دکھ بولیے یار ملن دکھ کڈن ہزار، شکر پڑھن لکھ بار۔ میاں صاحب نے یہی کہا، فاضل صاحب تو اس فن کے مائے، تو جب ملاقات کے لیے بلایا تاکہ محبوب کو جو تکلیفیں جو اذیتیں مکہ کی وادی میں ملی، آج یہاں بلا کر اس کا ان دکھوں کا بداوا کیا جائے، دردوں پہ مرہم رکھا جائے، محبوب کو راضی کر دیا جائے۔ اب وہاں پہنچ کر تو حضور کے لیے کیا تھی، راحت ہی راحت، کیا تھی وہاں تو کوئی دکھ، کوئی تکلیف، نہ کوئی پتھر مارنے والا، نہ کوئی کانٹے بچھانے والا، نہ کوئی تکلیفیں دینے والا، نہ کوئی تانے دینے والا، وہاں تو ایک راحت کا سماں، جلوائے محبوب نگاہوں کے سامنے ہے، اور راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، تنہا ایک خدا ہے اور دوسرا مصطفیٰ ہے، اس سے بڑھ کر سکون کی جگہ، راحت کی جگہ، آرام کی جگہ اور کوئی نہ تھی۔
تو انسانی تقاضا یہ ہے، انسانی بشری طبی تقاضا یہ ہے کہ جہاں انسان کو راحت ملے اس راحت کو چھوڑ کر جہاں لوگ پتھر ماریں اس طرف لوٹ کے آنے کا نام کوئی لیتا ہے؟ بولیے، جہاں گالیاں سننے کو ملے، تکلیفیں ملیں، تو صاف ظاہر ہے کہ سکون کی زندگی چھوڑ کر ان دکھوں والی زندگی کو کوئی شخص بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ خالق کائنات نے فرمایا حبیب کوئی ہوتا، اگر کوئی ہوتا تو جتنے 12 سال میں دکھ اٹھائے، تکلیفیں سہی تھی، مصائب اور آلام کے پہاڑ ٹوٹے تھے، اور ادھر کعبہ کوسین کی قربتیں، رب کا جلوہ حسن اور عرش معلیٰ کی وہ سنگتیں، صحبتیں اور وہ کیف اور وہ سرور، یہاں پہنچ کر اگر کوئی ہوتا تو پلٹ کر دوبارہ مکہ کی وادی میں جانے کا نام نہ لیتا، اور یہی کہتا کہ مولا بس بہت ہو گئی، اب ان ظالموں اور جفاکاروں کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ مگر خالق کائنات نے اپنے حبیب سے پوچھا محبوب بتا عرش معلیٰ پر آئے ہو کیا چاہتے ہو؟ عرض کی مولا بے شک میری راحت یہاں ہے، میرا سکون یہاں ہے، میری لذتیں یہاں ہیں، مگر لوٹ کے جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج کی رات اپنی راحت اور اپنے کیف اور لذت کے لیے کعبہ کوسین پر رک گیا، پلٹ کے نہ گیا، تو اس مکہ کی وادی میں تڑپتی ہوئی انسانیت کے دکھوں پر برہم کون رکھے؟ میرے تڑپتے ہوئے بلال کا پرسان حال کون ہوگا؟ دکھی اور مظلوم انسانیت کو ظالموں اور ظلم کے شکنجوں سے نجات کون دلائے گا؟ کوئی بات نہیں، مجھے پتھر کھانے قبول ہے، مجھے کانٹوں پہ چلنا قبول ہے، مجھے دکھ اٹھانے قبول ہے، مجھے بدر و احد کے اندر 3 تلواریں کھانا قبول ہے، دندان شہید کروانا قبول ہے، رخسار زخمی کروانا قبول ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنا قبول ہے، مگر میں اس انسانیت کو، ظلم کی زنجیروں میں جکڑی انسانیت کو تنہا چھوڑ کر اپنے لیے کعبہ کوسین کو قبول نہیں کرتا۔ اپنی راحت چھوڑ دی، اپنا آرام کس کی خاطر؟ اس امت کی خاطر، اس انسانیت کی خاطر۔ گویا وہ رسول جو کعبہ کوسین پر جا کر اپنی امت کو نہ بھولے، اپنی امت کو بولیے، جو وہاں بھی نہ بھولے اور انسانی خیر کے لیے، بھلائی کے لیے اس پاک ماحول کو چھوڑ کر پھر لوٹ آئے کانٹوں پر چلنے کے لیے، پھر لوٹ آئے پتھر کھانے کے لیے، پھر لوٹ آئے تیر تلواریں کھانے کے لیے، پھر پلٹ آئے دکھ سہنے کے لیے، تو میرے آقا نے وہاں سے پلٹ کر جو عمل کیا، رب کائنات نے فرمایا لوگوں وَالنَّجْمِ، تقاضائے عقل تو یہ تھا کہ کوئی نہ آتا، مگر حبیب تو اس ماحول کو چھوڑ کر انسانی بھلائی کے لیے تیرا پلٹ کے آنا، یہ جاننے سے بھی اتنا بڑا کمال ہے کہ جس کمال کو بیان کرتے ہوئے خالق کائنات تیرے واپس آنے کی بھی قسم کھا دی۔ اذا ہوا، جب حبیب واپس تشریف لے آئے، اور اس واپس آنے میں امت کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا یہ کمال نہیں، اپنے لیے جینا یہ کمال نہیں، اصل کمال دوسروں کے لیے جینا ہے۔ اصل کمال اپنے مفادات کا تحفظ تو جانور بھی جانتے ہیں، انسان وہ ہے کہ جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، دکھیوں کو سکھ دینے کے لیے، بھوکے کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے، اور پریشان حال انسانیت کے دکھ بانٹنے کے لیے، مظلوموں، مجبوروں، مقہوروں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے، بس جس کی جد و جہد، جس کی کوششیں، جس کی کاوشیں، جس کا جینا، جس کا مرنا انسانی بھلائی کے لیے ہے،
وہ در حقیقت تاجدار کائنات کی سنت معراج پر عمل پیرا ہے، اور جس کے دل میں انسانیت کا درد نہیں، سوز نہیں، اور جسے اپنے مفاد عزیز ہیں۔ حاضرین محترم، وہ جو چاہے کر لے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بہت دور ہے۔ سنت سے کیا بولیے؟ دور ہے۔ جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت، کیا ہر سنت امت کے لیے محبوب ہے، پیاری ہے، وہاں اصل جو کردار کے اندر حضور کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ آؤ، ایک لباس کے اندر سنت ہے اور ایک کردار کے اندر، اور چونکہ کردار کو بدلنا یہ کام تھوڑا مشکل ہے، تو اس مشکل راستے کے مسافر بنو تاکہ تمہارے اس انسانی بلائی کے کردار کو دیکھ کر خدا بھی مسکرا پڑے اور مصطفیٰ بھی مسکرا پڑے۔ یہ خلاصہ ہے، یہ نچوڑ ہے آج کی گفتگو کا، یہ پیغام ہے آقا کے سفر معراج کا، اور یہ پیغام ہے رب کائنات کے قرآن کا، اور یہی مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا۔ یہ درس عرفان القرآن ہر مہینے اس راہ والی اور اس کے گرد و نواح میں، اس راہ والی اور اس کے گرد و نواح کے اندر ہر مہینے یہ درس عرفان القرآن کی جو نشست کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں، ایک مقصد ہے کہ ہمارا ٹوٹا تعلق قرآن سے جڑ جائے۔ بولیے تعلق قرآن سے، اونچا بولیے، قرآن سے جڑ جائے۔ اگر اس قرآن کے قریب آئیں گے، اس قرآن سے پھر عظمت مصطفیٰ کی بھی سمجھ آئے گی، پھر معجزہ معراج کی بھی سمجھ آئے گی، پھر اس قرآن سے تمہیں اعلیٰ کردار کی بھی بولیے سمجھ آئے گی۔ اور اگر قرآن سے دور رہے تو نہ کردار بدلے گا، نہ سیرت بدلے گی، نہ حضور کی عظمت کی سمجھ آئے گی، اور نہ ہی رب کی قربت کی سمجھ آئے گی۔ یہ سارا کچھ کہاں سے ملتا ہے؟ اب بولیے کہاں سے؟ قرآن سے۔ اور اس قرآن کو دلوں میں اتارنے کے لیے اور اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ ہر مہینے درس عرفان القرآن کی نشست اس راہ والی میں آپ کے کبھی سڑک سے اس طرف یا کبھی اس طرف مختلف مقامات پر اس کا انعقاد جو کیا جاتا ہے، تاکہ کوئی علاقہ، کوئی محلہ اور کوئی جگہ اس قرآن کے فیض سے محروم نہ رہے۔ تو آپ کے لیے دعوت ہے کہ نیکسٹ جہاں بھی آپ کو یہ پیغام ملے تو یہ کس کے لیے آنا ہے؟ اب اونچا بولیے، کس کے لیے؟ قرآن کے لیے۔ اور اس قرآن کے ساتھ اپنی وفا کے تعلق کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے۔ آج کی اس نشست کے اختتام پر چونکہ یہ سارا پیغام کس کا؟ قرآن کا۔ سو اس موقع پر ہم جو واقعہ پیش آیا ہے سویڈن میں، قرآن مجید کی غربت کی، پامالی کا اور بے حرمتی کا، ہم اس موقع کے اوپر اس واقعہ کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اونچا بولیے، بھرپور، ہاتھ اٹھا کر اب نیچے کر لے۔ بے شک ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم پورے عالم مغرب کو بھی اور عالم مشرق کو بھی یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس درس عرفان القرآن کی نشست کے موقع پر کہ ہم پرتشدد نہیں، پرامن ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا راستہ تشدد کا نہیں، کون سا؟ امن کا راستہ ہے، مگر امن کو اس شاقان رسول کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم دنیا میں تشدد نہیں چاہتے، پرامن اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں تاکہ عالم مغرب ہوش کے ناخن لے اور اس طرح کے واقعات کو بند کرنے کے لیے باقاعدہ عالمی سطح پر قانون سازی ہو۔
ورنہ اس شاکان مصطفیٰ اور اس قرآن پر ایمان رکھنے والے انہیں کوئی کمزور نہ سمجھے، اپنا تن مان دھن سب کچھ اس حرمت قرآن کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے خون کا آخری قطرہ بھی ناموس مصطفیٰ کے لیے اور حرمت قرآن کے لیے اور حرمت دین مصطفیٰ کے لیے حضور کے عاشق جان دینے سے پیچھے بولیے نہیں ہٹتے۔ لہذا ہم اس موقع پر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس واقعہ کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور صرف بات مذمت تک نہیں بلکہ پوری مغربی دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آئیں ایسی قانون سازی کی جائے کہ جس کے ذریعے اس طرح کے واقعات کی مکمل روک تھام ہو سکے، تاکہ دنیا انسانیت کا امن برقرار رہے، دنیا کو بدامنی کی طرف، قتل و غارت گری کی طرف، جنگ کی طرف نہ دھکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اور اس قرآن کے ساتھ سچی وفا عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ دوستو، آخر پہ میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا قرآن مجید کے درس کے لیے۔ تو میں آخر پہ اپنے جو ہمارے سننے والے ہیں جناب سعید چشتی نظامی صاحب، وہ ہمارے درینہ ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمارے دوسرے ساتھی جو 55 چینل والے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین نادر موقع ہے کہ آپ جس وقت بھی چاہیں یہ پروگرام یوٹیوب پہ 55 چینل جو ہے نا اس پہ یہ پروگرام سارا لائیو سن سکتے ہیں۔ تو یہ میں ان کا بھی مشکور ہوں شیخ سجاد صاحب کا کہ جنہوں نے یہ ہمارے درینہ ساتھی بنی، وہ ہماری خدمات کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی درجات بلند فرمائے، ان کے والد محترم جو دنیا سے چلے گئے، اور شیخ صاحب کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے تمام ٹیم کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ تو آخر میں جناب اللہ قرآن مجید کا تحفہ جو ہے نا جی، یہ عرفان القرآن، یہ ہم دیں گے جی حاجی صدیق صاحب، وہ تشریف لائیں، اور میں اپنے حب العزیز علامہ احمد حسن کریمی صاحب کو آئیں، وہ علامہ صاحب کے ذریعے حاجی صدیق صاحب ان کو عرفان القرآن کا گفٹ پیش کرے جناب احمد حسن کریمی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری عظمت و شان مصطفیٰ۔ جناب صدیق صاحب کو یہ عرفان القرآن کا گفٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جناب دوسرا عرفان القرآن اعجاز سیفی صاحب، وہ تشریف لائیں، ان کو عرفان القرآن کا گفٹ پیش کیا جائے۔ اعجاز سیفی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ تیسرے نمبر پہ اس کے بعد منہاج الصفی جو ہے نا احادیث کی کتاب ہے، وہ بھی بہت خوبصورت سے مرتب کی گئی ہے، آپ جو پڑھے گا وہی بتائے گا کہ یہ کیا ہے، بہت پیارا تحفہ ہے۔ حافظ احمد صاحب نائب امام مسجد ہادہ، وہ تشریف لائیں، ان کو جناب یہ منہاج الصفی کا گفٹ پیش کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اس کے بعد جناب ایک کتاب کا تحفہ دیا جائے گا تصدق حسین صاحب، وہ تشریف لائیں، ان کو گفٹ دیا جائے گا تصدق حسین صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیرت النبی اصل خاکہ، یہ کتاب کا نام ہے جی سیرت النبی اصل خاکہ جی، یہ تصدق حسین صاحب۔ اس کے بعد جی محمد حسین صاحب، محمد حسین صاحب، ان کو جناب یہ کتاب کا تحفہ گفٹ دیا جا رہا ہے۔ اللہ صاحب کے درجات بلند فرمائے، سب کو صحت و تندرستی فرمائے، اور آخر پہ آپ سب کے لیے لنگر کا
سب کا مشہور ہو جی اپنی جگہ میں. تو سلام کے لیے کھڑے ہوئے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ, آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ, اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ, سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ, جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک آخر پر عرض کریں ہم میرے مولا, جب مرے ہم تو کلمہ آپ کا پڑھے ہم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. السلام سبب گنبد کے مکین, اور سلام رحمت العالمین. یا الہی صدقائے زلف رسول, صدقائے اس سفر رسول, یا ہمارا یہ سلام آج لانا ہو قبول. آمین ثم آمین. دعا کریے سب. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الہ العالمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے, سیکھنے, سمجھنے کی توفیق عطا فرما. تعلیمات قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے محبوب کے سفر معراج کا صدقہ یا اللہ سب کی نیک دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین تمام حاضرین پہ اپنا خاص کرم فرما. اس مسجد کی انتظامیہ پر, اس مسجد کے امام, خطیب اور اہل محلہ پر سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. الہی اس پوری بستی پہ اپنا کرم فرما, اور اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ سب کی مشکلیں آسان فرما. جتنے احباب تشریف لائے دور و نزدیک سے, اس بستی کے باہر سے, ایک ایک قدر ان کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہی جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. محمد خالد انصاری صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں ہاسپٹل میں, باری تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما, تندرستی عطا فرما. جملہ بیماروں کو صحتیابی عطا فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما. الہی
خیر سب کا مقدر بنا دے، دنیا اور آخرت کی بلائی ہمیں عطا فرما، ہر فتنہ ہر شر سے مولا محفوظ فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔